السلام علیکم گائز، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب کیریئر سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں ثانیہ بلوچ ہنا اور ایرا کی اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں۔ پچھلے پارٹ میں ہم نے سنا تھا ایرا ہوتی ہے وہ ہنا کو بولتی ہے کہ مطلب ہمارا جو ریلیشن تھا، ہمارا پیار تھا، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، میں اب تم سے پیار نہیں کرتی ہوں۔ تو ہنا کافی روتی ہے، اس کے سامنے گڑ گڑاتی ہے، پیر پکڑتی ہے، ہاتھ جوڑتی ہے، لیکن ہیرا جو ہوتی ہے اس کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں کرتا۔ وہ بولتی ہے بس میں نے سب کچھ ختم کیا ہے اپنی طرف سے، اب میں تم سے پیار نہیں کرتی، میں اس لڑکے سے پیار کرتی ہوں، اس سے ہی شادی کروں گی۔ کافی کچھ بولتی ہے، پھر چلی جاتی ہے۔ ہنا بیچاری وہیں پر رو رو کے، اس کا حال اتنا برا ہوتا ہے، اتنا برا ہوتا ہے، بہت ہی روتی ہے۔ من ہی من خود کو بول رہی ہوتی ہے، یار میرے من میں وہ سوچ رہی ہوتی ہے، یار وہ میری زندگی تباہ کر کے چلی گئی، ہیرا تم نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ ہیرا کیا میں نے کمی دی تھی تمہیں؟ میں کتنا تمہیں پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہوں، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا، اور تم نے میرا پیار کا صلہ ایسے دے دیا، ایسے کہ مطلب یوں آ کے بول دیا کہ ہنا اب میں تم سے پیار نہیں کرتی۔ یار اگر تمہیں پیار نہیں تھا تم اتنے پاس کیوں آئے میرے؟ اتنے سپنے جگائے ہم دونوں نے، مل کے سپنے دیکھے تھے، تم نے قسمیں کھائی تھی، یہاں تک کہ ساتھ چلنے کی قسمیں کھائی تھی، وعدے کیے تھے، وہ سب کچھ تمہارا جھوٹ تھا۔ ہنا اتنی روتی ہے، اتنی روتی ہے، اس کی خالہ بولتی ہے چپ کرو ہنا، چپ کرو، تم اتنا کیوں رو رہی ہو؟ پھر اس کے بعد ہنا کافی روتی ہے، پھر اس کی خالہ بولتی ہے نا چپ کرو، پانی پی لو، بولتی ہے نہیں مجھے پانی نہیں پینا، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ہنا بہت روتی ہے، اتنی ہی روتی ہے، اتنی کہ وہ بولتی ہے میری دنیا برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی، ہیرا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ پھر خالہ بولتی ہے چپ کرو، پانی پی لو، بولتی ہے نہیں مجھے پانی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے بس گھر جانا ہے، مجھے بس اکیلا چھوڑ دو پلیز خالہ۔ خالہ بولتی ہے نہیں تم اس کنڈیشن میں تو نہیں ہو، تمہیں میں اکیلے جانے دوں، تم مت جاؤ، آج یہیں رک جاؤ۔ ہنا بولتی ہے نہیں میں نہیں رکوں گی، بولتی ہے مجھے گھر جانا ہے۔ پھر خالہ بولتی ہے یہ کیسے کر سکتی ہے تمہارے ساتھ؟ اب اسے ساری باتیں یاد آ گئی ہے، اب تمہیں ایسا سب کچھ بول رہی ہے کہ تم یہ سب نہیں دے سکتی، وہ دے سکتی ہے، اگر لڑکوں میں سے انٹرسٹ تھا تو تم سے ایسے کیوں کیا؟ کیوں پیار کا جھوٹا دکھاوا کیا؟ پھر کافی کالا بول رہی ہوتی ہے نا، بولتی ہے نہیں بس مجھے گھر جانا ہے۔ تو ہی نا گھر جا رہی ہوتی ہے، گاڑی لیتی ہے، پھر گاڑی میں سوار ہوتی ہے، پھر گھر چلی جاتی ہے، گھر کا دروازہ کھولتی ہے، اپنے گھر والوں کو بولتی ہے کہ مطلب میں روم میں جا رہی ہوں، آج مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا، میرے روم میں کوئی نہیں آئے گا، میں کافی تک چکی ہوں، مجھے سونے دیجیے۔ تو اپنے گھر والوں سے غصے سے تھوڑی سی بات کرتی ہے تو گھر والے بھی تو کچھ نہیں بولتے ہیں، پھر وہ اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ روم میں جانے کے بعد ٹی وی کی والیوم بہت تیز کرتی، فل کرتی ہے تاکہ وہ بولتی ہے کہ میرے رونے کی آواز باہر نہ جائے، تو آواز بہت تیز کرتی ہے اور اتنی روتی ہے، اتنی روتی ہے، اینا بہت بے حد روتی ہے۔ پھر بولتی ہے کہ ہیرا تم نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ ہیرا ہیرا میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، ہیرا اگر تم نے ایک بار بول دیتی کہ ہنا میں جب تک تمہارے ساتھ ہوں تب تک میں کسی اور سے شادی نہ کروں، میں کسی اور سے شادی کرتی، یہیں تک ہمارا پیار تھا، کافی باتیں بول رہی ہوتی ہے، بولتی ہے بڑے بڑے سپنے تم نے مجھے دکھائے، وعدے کیے، ساتھ چلنے کی، خوشیوں کی، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ہیرا؟ بہت روتی ہے۔ پھر وہ ناز کی کال آ جاتی ہے، بار بار ناز کال لگاتی ہے، بار بار ناز کی کال آتی ہے، اتنی کالیں آتی ہیں، پھر ہنا دیکھتی ہے کہ ناز کی کال ہے، اگر میں نے اٹینڈ نہیں کی وہ یہاں تک آ جائے گی، پھر کال پک کرتی ہے، پھر بولتی ہے ہیلو ناز۔ ناز بولتی ہے کیا ہوا ہے نا تمہیں، تم رو کیوں رہی ہو؟ بولتی ہے ناز ایرا نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے، یار
ایرا کا افیئر چل رہا تھا 2 ڈھائی مہینے سے پہلے. اس نے مجھے دھوکا دیا. اس نے مجھے ابھی خود آ کے بتایا ہے کہ مطلب میں تم سے پیار نہیں کرتی، میں کسی اور سے پیار کرتی ہوں. اس کا افیئر چل رہا تھا یار. میں تباہ ہو گئی، میں برباد ہو گئی. ناز، میرا نے مجھے دھوکا دے دیا. کیسے دھوکا دے سکتی ہے؟ بہت روتی ہے، بہت روتی ہے نا. اس کے سامنے، اپنی دوست کے سامنے بہت روتی ہے. اس کی دوست بولتی ہے میں ہار رہی ہوں، بولتی ہے نہیں تم مت ہاؤ. پھر بہت روتی ہے کہ ہیرا تم نے مجھے دھوکا کیوں دیا. ناز کال کٹ کر دیتی ہے. پھر ہنا ہوتی ہے، وہ چیخیں مار رہی ہوتی ہے، چلا رہی ہوتی ہے، بہت روتی ہے کہ ہیرا تم نے مجھے دھوکا کیوں دیا، کیوں دیا. پھر بولتی ہے میں جینا نہیں چاہتی، میں خود کو ختم کروں گی، میں مر جانا چاہتی ہوں. پھر بولتی ہے میں ڈرنکس کروں گی، میں ایسے اگر ہوش میں رہوں گی تو میں خود کو مار دوں گی، کچھ کر دوں گی. بہت پاگل ہو رہی ہوتی ہے. تو اتنی ڈرنک کرتی ہے، اتنی ڈرنک کرتی ہے، اتنی ڈرنک پیتی ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتا ہے. وہ بہت اس رات ڈرنک پیتی ہے اور بہت ہی روتی ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد وہ سر کو کال لگاتی ہے. بولتی ہے سر آج میں بول رہی ہوں کہ 1 ہفتے کے لیے مجھے چھٹی چاہیے، میں نہیں آؤں گی. بس سر سے بھی اتنی بات کرتی ہے، پھر اس کے بعد پھر سے ڈرنک کرنے بیٹھ جاتی ہے. بہت ڈرنک کرتی ہے اور بہت ہی روتی ہے. عراق کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے، وہ قسمیں، وہ وعدے، ان لوگوں نے سپنے دیکھے تھے، وہ بار بار یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے. پھر ناز آتی ہے، دروازہ بجاتی ہے، نا پھر کھولو میں ہوں ناز. پھر دروازہ کھولتی ہے. پھر ناز دروازہ بند کرتی ہے، لاک لگاتی ہے. پھر انہیں گلے لگا کے پھر اتنا روتی ہے کہ ناز اسے دیکھ کے بہت وہ بھی رونے لگ جاتی ہے. پھر بولتی ہے کیا ہو گیا ہے نا، تم خود کو سنبھالو، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو، خود کو سنبھالو نا. بولتی ہے نہیں ناز، سب کچھ ختم ہو گیا نازی، سب کچھ ختم ہو گیا. ایرا نے مجھے دھوکا دے دیا ہے. اس کو بول رہی ہوتی ہے کہ میں نے یار ایرا سے بہت بے پناہ پیار کیا ہے، بہت پیار کیا ہے، شدتوں سے اسے میں نے چاہیے یار. میں بہت اسے پیار کرتی ہوں، وہ ایسا کیسے میرے ساتھ کر سکتی ہے. تو پھر ناز ہوتی ہے، بولتی ہے یار ریلیکس کرو، ریلیکس کرو. بولتی ہے نہیں ناز، اس نے ایسا کیوں کیا، کیوں مجھے اتنے بڑے بڑے سپنے دکھائے. بہت روتی ہے. تو ناز بولتی ہے تم چھپ کرو یار، تم ایسے کیسے کمزور پڑ سکتی ہے، تم ایک لڑکی کے لیے تم خود کو تباہ کر رہی ہو، مار رہی ہو اس گھٹیا لڑکی کے لیے. تو اینا بولتی ہے نہیں یار وہ گھٹیا نہیں، وہ میرا پیار تھا. اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میں نے کیا کمی دی، کچھ بھی کمی نہیں تھی یار. میں بہت اسے پیار کرتی ہوں، بہت شدتوں سے بہت چاہتی ہوں. میں مر جاؤں گی یار ناز، میں مر جاؤں گی اس کے بغیر، میں مر جاؤں گی. وہ نشے میں ہوتی ہے، کافی حد نشے میں ہوتی ہے، وہ بڑبڑا رہی ہوتی ہے. پھر ناز بولتی ہے اچھا بابا تم یہاں آ جاؤ، بیڈ پہ بیٹھ جاؤ. پھر وہ نشے میں ہوتی ہے، وہ یہی بات کر رہی ہوتی ہے ہیرا تم نے اچھا نہیں کیا مجھے دھوکا دے کے. اتنی وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، اس کا دل میں اتنا درد ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں یار. اس ٹائم جو ہنا کا حال تھا ہم لوگ تو بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں یار. کہ انسان پیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسے دھوکا ملتا ہے تو اسے کیا محسوس ہوتا ہے، ہم صرف سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس درد کو اس نے ہی مطلب برداشت کیا ہے. بہرحال پھر اس کے بعد جو اس کی دوست ہوتی ہے ناز، وہ اسے لٹھا دیتی ہے. نہ نشے میں ہوتی ہے، کافی الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہوتی ہے، میں خود کو مار دوں گی، یہ کروں گی، وہ کروں گی. پھر اس کے بعد ناز ہوتی ہے، وہ ہیرا کو کال لگاتی ہے. اینا کے موبائل سے کافی کال لگاتی ہے لیکن ہیرا کال پک نہیں کرتی ہے. پھر ناز اپنے فون سے کال لگانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کال پک نہیں کرتی.
بولتی ہے اگر تم غیرت مند ہو، تم عزت دار ہو تو میری کال پک کر گی، اگر نہیں ہو تو نہیں کرو گی۔ تو پھر ہیرا ناز کی کال پک کرتی ہے۔ ناز بولتی ہے تجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی ہے؟ ہیرا ذرا سی بھی شرم نہیں آتی ہے؟ بولتی ہے پہلی بات یہ تم مجھ سے ایسے کیسے بات کر سکتی ہو؟ بولتی ہے میں تم سے اسی لہجے میں بات کروں گی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو ہیرا؟ وہ بھی ہنا کے ساتھ۔ وہ تمہیں پاگلوں کی طرح چاہتی ہے، پاگلوں کی طرح پیار کرتی ہے، تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ کی، تمہیں یہاں اس قابل کھڑا کیا، لیکن تم اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہی ہو، اسے جس نے ایٹیٹیوڈ قابل کیا تجھے۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو یار؟ اگر تمہیں پہلے لڑکوں میں انٹرسٹ تھا تو تم بتا دیتی، تم بول دیتی نا کہ مطلب ہنا ہم صرف ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی ہے کسی کی زندگی تباہ کر کے؟ اور کیا بول دیتی؟ ہاں تم کچھ نہیں دے سکتی؟ ارے اس نے تو تمہیں سب کچھ دیا تھا، سب کچھ۔ وہ لڑکا تجھے کیا دے گا؟ زیادہ کے زیادہ کیا دے گا؟ شادی کرے گا، نام دے گا، بچے ہوں گے تمہارے۔ یہ سب تم بول رہی تھی اسے؟ تجھے ذرا سی بھی شرم نہیں آتی؟ غیرت نہیں ہے تیرے اندر کسی کی زندگی تباہ کر کے؟ تم ایسے سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ یار وہ مر رہی ہے، اسے اتنا تیز فیور ہو گئی ہے، لیکن وہ بھی تیرے لیے۔ تمہیں کوئی ہوش ہے؟ تمہیں کچھ پتا ہے؟ شرم نام کی بھی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ کہ ہیرا اینا کے ساتھ تم کیا کر رہی تھی؟ پیار کر رہی تھی؟ مجھے تو نہیں لگ رہا پیار کر رہی تھی، تم تو صرف جسم کی بھوکی تھی، ہوس کی، اس لیے اس کے ساتھ ہو۔ اب کوئی اور آ گیا تمہاری جسم کی ہوس بجانے۔ پھر اس کے بعد بولتی ہوئے بدتمیزی سے بات مت کرو ناز، تم ایسے کیسے کر سکتی ہو میرے ساتھ بات؟ تم ہنا کی فرینڈ ہو، ہنا برداشت کرے گی، میں نہیں۔ یہ برداشت تو میں کر رہی ہوں ہیرا، میں۔ تمہاری ہمت کیسے ہو گئی تھی؟ وہ بھی تم ہیرا انا کو دھوکہ دے دیا تم نے یار۔ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا یار، وہ مر رہی ہے تمہارے لیے اس حالت تک آ گئی ہے۔ وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے، تمہیں ذرا سی بھی شرم آیا ہے یار؟ کبھی تو اس سے پیار کیا ہے یار، کبھی؟ یار اسی پیار کی خاطر تم اسے بول دو کہ ہاں سب کچھ مذاق کا ختم، وہ ہمیں مذاق کر رہی تھی یار۔ تو اینا بولتی ہے کیوں زیادہ فیور ہے؟ بولتی اچھا ایسے پوچھ رہی ہو؟ ایسے تجھے شرم نہیں آتی ہے یار؟ تھوڑا سا شرم تو کر لو، وہ تم سے پیار کرتی ہے یار۔ ابھی بھی ٹائم ہے ایرا، اسے بول سکتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ مذاق کیا تھا۔ بولتی نہیں یہ مذاق نہیں تھا، یہ سچ ہے، میں سچ میں اس لڑکے سے بہت پیار کرتی ہوں اور ہم بہت جلد شادی بھی کرنے والے ہیں۔ بولتی اچھا شادی؟ ہیرا تم کبھی کچھ نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں۔ تم نے اس کو دھوکہ دیا ہے، کل تمہیں دھوکہ ملے گا، دیکھ لینا، یاد کرنا یہ بات۔ تو ناز کال کٹ کر دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر کو بلاتے ہیں، ڈاکٹر آتا ہے، چیک اپ کرتا ہے، دیکھتا ہے اسے بہت تیز فیور ہو ہے، اور پھر بولتے ہیں اسے اس کا بی پی بھی بہت ہائی ہے، ہم اسے انجیکشن نہیں لگا سکتے ہیں، اسے ٹیبلٹ دینا ہے، لیکن اسے اوس میں ضروری ہے۔ تو ناز ہوتی ہے، پٹیاں شٹیاں کرتی ہے، پھر اس کے بعد بہت کوشش کرتی ہے تو پھر اسے جگہ دیتی ہے، پھر ٹیبلٹ دے دیتی ہے، پھر پٹیاں کرتی ہے، پوری رات ناز اس کے پاس ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ناز کال لگاتی ہے اپنے شوہر کو۔ وہ پھر کامران بھائی کو بولتا ہے کہ مطلب میں آج نہیں آؤں گی، اینا کے پاس ہوں، اینا کو میری آج ضرورت ہے، اس کی کافی طبیعت خراب ہے۔ پھر بولتی ہے اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر سارا ماجرا بتا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد کامران بھائی بولتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، تم رک سکتی ہو اینا کے پاس، وہ تمہاری دوست ہے، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ تو یہ لوگ باتیں کر کے پھر صبح ہو جاتی ہے۔
صبح ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہنا اٹھتی ہے، پھر اتنی روتی ہے، بولتی ہے ارا تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، ارا تم نے مجھے دھوکا کیوں دیا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تم مجھے دھوکا دے سکتی ہو یار، میرے پیار میں کیا کمی تھی۔ بہت رو رہی ہوتی ہے۔ ناز بولتی ہے یار ہنا چپ کرو، بولتی ہے نہیں یار میں جینا نہیں چاہتی ہوں، مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، میں جینا نہیں چاہتی ہوں، مجھے زہر دے دو۔ پھر ناز بولتی ہے ہنا ہنا ہوش میں آؤ، ہنا پاگل ہو گئی ہو کیا، کیسی باتیں کر رہی ہو یار، ایک لڑکی کے لیے تم اپنا جان دے سکتی ہو، ایسا کیسے سوچ سکتی ہو یار، وہ جی رہی ہے تو تمہیں بھی جینا پڑے گا۔ بولتی ہے نہیں ناز اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، میں نہیں جی سکتی اس کے بغیر، اس نے مجھے دھوکا کیوں دیا کیوں۔ تو بولتی ہے یار دیکھو وہ جی رہی ہے تو تم بھی جی لو نا، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، پلیز خود کو سنبھالو پلیز میری خاطر یار، میں کیا تمہاری کچھ نہیں لگتی ہوں۔ بولتی پاگل ہو گئی ہو کیا یار، تم تو میری دوست ہو، تم سب کچھ ہو یار، میں تمہیں تو بتاتی ہوں، تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ بولتی ہاں تو میرے لیے جینا ہوگا یار، اچھا اٹھو یہ کھانا کھا لو۔ بولتی نہیں مجھ سے کھایا نہیں جا رہا، پلیز ضد مت کرو، پلیز مثال میں نہیں ہوں کہ کچھ کھا سکوں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، دل میں بہت پین ہو رہی ہے ناز، میں کہاں جاؤں، چیخیں مارنا چاہتی ہوں۔ تو انہاں کو اتنا درد ہوا ہوتا ہے اس ٹائم، کافی حد تک وہ رو رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ناز بولتی ہے اچھا یار میری خاطر تمہیں میری قسم ہے کھانا کھا لو۔ پھر ناز زبردستی تھوڑا بہت کھلا دیتی ہے، 2 3 لقمے، پھر اسے الٹی آ جاتی ہے، پھر جاتی ہے واش روم میں، کافی الٹی کرتی ہے پھر سے، کیونکہ اس نے کل رات شراب پی ہوتا ہے نا، ڈرنک کی ہوتی ہے، تو اس کے بعد وہ سارا نکال دیتی ہے، پھر کافی حالت اس کی خراب ہوتی ہے۔ پھر ناز ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے، اس کو فریش وغیرہ کرتی ہے، پھر اس کے بعد اسے بٹھا دیتی ہے، بولتی ہے ہنا خود کو سنبھالو، ہنا ہنا پلیز خود کو سنبھالو۔ ہنا بولتی ہے اچھا یار میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، تم گھر جا سکتی ہو۔ ناز بولتی ہے کبھی نہیں، میں تمہیں اس حال میں چھوڑ کے چلی جاؤں یار، ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے، تم میری دوست ہو، جگری یار ہو، میں تجھے اس حال میں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، میں اب یہی ہوں تیرے پاس میں ہوں، اور چپ کرو سمجھی۔ پھر کوئی اینا سے ایسے بات کر رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، پھر 1 1.5 ہفتہ تک اس کی دوست رک جاتی ہے، اس کے پاس ہوتی ہے، کافی سے سنبھالتی ہے، اینا ہوتی ہے تھوڑی بہت صحیح ہو جاتی ہے، نارمل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی وہی درد چھپا ہوتا ہے، وہی ہیرا کی پکس دیکھ کے رو رہی ہوتی ہے، پھر سوچ رہی ہوتی ہے میں نے کیا کیا ایسا یار، ہیرا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کافی سوچ رہی ہوتی ہے۔ پھر 2 3 منتھ گزر جاتے ہیں، ہیرا اینا خام پہ چلی جاتی ہے، خان پہ بھی اس کا دل نہیں لگتا، من نہیں لگتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی ان کے دن گزر جاتے ہیں، تو آتی جاتی ہے آفس، تو ایک رات اچانک سے ہیرا کی کال آ جاتی ہے، وہ بھی نا جب ہیرا کی پکس دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی پکس دیکھ رہی ہوتی ہے تو رو پڑتی ہے۔ پھر ہیرا کی کال آتی ہے، دیکھتی ہے ہیرا کی کال ہے تو وہ فوراً سے پک کرتی ہے، بولتی ہے جی بولو۔ تو آگے سے ہیرا جو ہے وہ رو رہی ہوتی ہے، پھر بولتی ہے کیا ہوا ہے کیوں رو رہی ہو، بولتی ہے ہنا اس لڑکے نے مجھے دھوکا دے دیا، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، اس نے مجھے دھوکا دے دیا، میں کہیں کا نہیں رہا یار، اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ تو ہنا کو اپنا درد بتا رہی ہوتی ہے، پھر ہنا اسے دیکھتی ہے کیونکہ ہنا سے پیار کرتی ہے، مجھے دھوکا دے دیا، بولتی ہے میں تم سے پیار نہیں کرتا، میں کسی اور سے پیار کرتا ہوں، وہ بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اسے منگنی کی ہے، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں یار، پھر میں نے اپنی بہن کو بتایا، پھر میری بہن نے بولا تو میں کیا کر سکتی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کافی رو رہی ہوتی ہے، پھر ہنا ہوتی ہے تو اپنا درد بھول چکی ہوتی ہے، وہ بس وہ ہیرا کا سن رہی ہوتی ہے، پھر بولتی ہے یار میں اسے اگر بتا بھی دوں اسے تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ اسے تو اپنا درد بس بیان کر رہی ہے، میرا درد دیکھ ہی نہیں رہی ہے تو کیا فائدہ میں بتا کے۔ تو ہنا جو ہے چپ چاپ ہیرا کی باتیں سن لیتی ہے، بولتی ہے اچھا میں اسے بات
کروں گی، وہ ایسا کیسے تمہارے ساتھ کر سکتی ہے؟ بولتی نہیں یار، تم بات نہیں کرو گی، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ کسی اور سے پیار کرتا ہے، اس نے مجھے دھوکا دیا ہے۔ تو اینا بولتی ہے اچھا، تو بولتی ہے ہاں یار اس نے مجھے دھوکا دے دیا۔ تو یہ لوگ کافی ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہنا ہوتی ہے ہیرا کو سمجھا رہی ہوتی ہے تم پریشان مت ہو، میں ہوں نا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں دیکھتی ہوں، ہیرا اور ہنا یہ لوگ ایسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ لوگ بات کرتے ہیں، پھر ہیرا کو سلا دیتی ہے، پھر خود بھی سو جاتی ہے۔ اگلے دن خالہ کے گھر چلی جاتی ہے، خالہ بولتی ہے اتنے دنوں بعد آئی ہو، کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے؟ بولتی خالہ میں ٹھیک ہوں، میں ہیرا سے ملنے آئی ہوں۔ پھر خالہ غصہ کرتی ہے، بولتی تم ہیرا سے نہیں مل سکتی، سمجھ میں آ گئی؟ تو ہنا بولتی ہے اچھا یار خالہ ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں، تم میری اتنی سی عزت نہیں رکھتی ہو؟ بولتی پاگل ہو گئی ہو کیا، تمہارا بھی گھر ہے، میں ایسا نہیں بول رہی ہوں۔ بولتی ہاں یار خالہ میں اسے پیار کرتی ہوں، اب اسے دھوکا مل گیا، وہ آ گئی ہے میرے پاس، میں اسے ملنا چاہتی ہوں، پلیز خالہ۔ پھر خالہ بولتی ہے اچھا یار جیسے تمہاری مرضی، میں تو تمہیں اسے ملنے تک بھی نہیں دوں گی، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، اس حالت میں پہنچایا، یہاں تک کہ تمہاری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی، تم مرنے کی حالت میں تھی، وہ بھی پھر سے اس کے پاس جا رہی ہو، میں تو تمہیں ملنے نہیں دوں گی، بٹ تمہاری مرضی ہے، تم جیسا چاہو یار، میں کچھ نہیں بول سکتی۔ پھر اس کے بعد ہیرا آ جاتی ہے، ملتے ہیں، پھر بولتی ہے آئی ایم سوری اینا، آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دو۔ پھر بولتی ہے اچھا یار اٹس اوکے۔ پھر ہیرا بہت روتی ہے، اتنا روتی ہے، کافی اینا چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ اینا سوچ رہی ہوتی ہے یار اسے تو کچھ دکھائی نہیں دیتی ہے کہ مطلب اس نے مجھے اس حالت میں پہنچایا ہے، ابھی یہ تو بس اپنا ہی درد دکھا رہی ہے، اپنا درد بیان کر رہی ہے، میرا تو درد کا فکر ہی نہیں ہے، اس نے مجھے اس حالت میں پہنچایا، مطلب وہ اسے کچھ بولتی نہیں ہے، بس اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، بولتی ہے اچھا یار چپ کرو چپ کرو۔ تو پھر ہیرا ہوتی ہے وہ رو رہی ہوتی ہے، کافی اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی ہے، پھر 2-3 گھنٹے یہ لوگ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہیرا کی آنسوں صاف کرتی ہے، اسے سمجھا رہی ہوتی ہے، بولتی ہے اچھا یار اس نے دھوکا دے دیا تو کیا کر سکتے ہیں، چھوڑو تم ٹھیک ہو جاؤ پلیز یار، کیونکہ ہیرا کے لیے اینا کے دل میں ابھی بھی پیار ہوتا ہے، اینا کے دل میں ہیرا کے لیے ابھی بھی پیار ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولتی ہے، شکایت نہیں دیتی ہے، پھر سے اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، پھر یہ 2-3 گھنٹے گزرنے کے بعد یہ گھر چلے جاتے ہیں، پھر ان کے فون پہ ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں، 3-4 دن گزرنے کے بعد پھر ہیرا کو ریئلائز ہوتی ہے کہ یار میں نے اینا کو دھوکا دیا تھا، پھر اینا کو کال لگاتی ہے، بولتی ہے جان آئی ایم ریئلی سوری، آئی ایم ریئلی سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تجھے دھوکا دے دیا تھا، میں اپنی سسٹر کے بہکاوے میں آ گئی تھی، فیملی کے بہکاوے میں آ گئی تھی، اس لڑکی کے بہکاوے میں آ گئی تھی، میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا، آئی ایم ریئلی سوری جان، اب کبھی نہیں ہوگا، میں کبھی تجھے دھوکا نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں، پرومس کرتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی۔ تو اینا بولتی ہے اچھا پکا نا یار اب ایسا نہیں ہوگا؟ بولتی ہاں آئی ایم ریئلی سوری جان، مجھے معاف کر دو، میں گھر والوں کے، فیملی کے، سب کے بہکاوے میں آ گئی تھی، میں نے تجھے دھوکا دے دیا تھا جان، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، اب کی بار میں ایسا دھوکا تجھے کبھی نہیں دوں گی، کبھی بھی نہیں، ہم لوگ لائف ٹائم ساتھ رہیں گے۔ پھر ہنا بولتی ہے اچھا پکا نا ہیرا اب ایسا نہیں ہوگا نا؟ پھر ہیرا بولتی ہے ہاں پکا، میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گی یار، کبھی بھی نہیں۔ تو اینا معاف کر دیتی ہے، ہینا بولتی ہے اچھا اسے دھوکا مل گیا ہے، اسے اب سمجھ آ گئی ہے، اب تو اینا کے دل میں اس کے لیے محبت تو ہوتی ہے، لیکن وہ چاہت، وہ خوشی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہیرا نے اسے ایسا دھوکا دے دیا تھا، بس اسے خوش دیکھنا چاہتی ہے، تو وہ اپنا درد بھی بھول چکی ہوتی ہے، بولتی ہے اچھا چلو ٹھیک ہے صحیح ہے یار۔ پھر اس کے بعد
پھر اس کے بعد یہ لوگ پھر ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کا فون کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ پھر یہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں۔ اینا پھر سے آفس چلی جاتی ہے، کام کرتی ہے، خوش ہوتی ہے، لیکن اندر سے خوش نہیں بھی ہوتی ہے۔ وہ ابھی بھی اسی غم میں ہوتی ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیسے کر سکتی ہے۔ تو یہ لوگ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک دن ایرا آ جاتی ہے ہنا کے گھر، وہ بھی اپنی فیملی سے جھگڑا کر کے آ جاتی ہے۔ تو ماں بھی بولتی ہے تم نہیں جا سکتی، بولتی میں جا سکتی ہوں، میں چلی جاؤں گی، وہ بھی ہنا کے پاس۔ تو ایک رات وہ آ جاتی ہے ہنا کے پاس، رکتی ہے، ہنا کو بولتی ہے آئی ایم ریئلی سوری جان، میں نے تجھے بہت بڑا دھوکا دے دیا تھا، مجھے اب غلطی کا پچھتاوا ہو رہی ہے، مجھے معاف کر دو جان پلیز۔ ہنا بولتی ہے اچھا بابا اٹس اوکے نا، تمہیں پچھتاوا ہو گئی نا، تو بس ابھی مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم ہو نا میرے ساتھ، تو بس مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تم میرے ساتھ ایسے ہی رہنا۔ پھر اس کے بعد اینا ہوتی ہے، وہ رو رہی ہوتی ہے، بات کر رہی ہوتی ہے، بولتی ہے جان یہ آنکھوں میں آنسو میں نے دیے نا۔ اینا بولتی ہے نہیں تم نے نہیں دیے، حالات نے دے دیے۔ تو ایرا بولتی ہے اچھا جان آئی ایم ریئلی سوری، معاف کر دو نا مجھے۔ بولتی ہے اچھا جان اٹس اوکے، کوئی بات نہیں۔ تو بولتی ہے جان پیار کریں؟ تو اینا بولتی ہے جان ایک بات بولوں؟ بولتی ہے ہاں بولو۔ بولتی ہے آج نہیں، آج میں تمہیں بس جی بھر کے دیکھنا چاہتی ہوں، جی بھر کے، کیونکہ میں نے اتنے دن بعد تمہیں دیکھا ہے، میرے پاس رہو، بس تجھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو اینا ایسے ایرا کو بول رہی ہوتی ہے۔ پھر کیونکہ اینا پیار کرتی ہے نا ایرا سے، وہ تو نہیں بدلی ہے۔ پھر سوچ رہی ہوتی ہے کہ ایرا کو دھوکا ملا ہے، اسے میرا سہارا چاہیے، یا پیار اس کے دل میں ابھی ہے یا نہیں ہے، وہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ بولتی ہے اللہ جانے، ابھی بھی پیار کرتی ہے نا۔ بولتی ہے اچھا یار جس کی سی خوشی ہے، میں تو پیار کرتی ہوں۔ تو وہ بولتی ہے اچھا میری جان کو پیار کرنا تھا؟ تو پھر ہیرا بولتی ہے ہاں نا بہت۔ پھر اس کے بعد جی یہ لوگ بہت پیار کرتے ہیں، بہت شدت والا رومانس نہ کرتی ہے اسے، بہت شدت والا پیار کرتی ہے اس کے ساتھ۔ یہ لوگ پوری رات ایسے ہی پیار کرتے رہتے ہیں، بہت ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہنا ہوتی ہے وہ اپنا درد بھول چکی ہوتی ہے، بس ہیرا کو کچھ دیکھنا چاہتی ہے، بولتی ہے بس میں اس کے ساتھ ہوں، اب یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی۔ تو یہ لوگ پیار کرنے کے بعد ہی سو جاتے ہیں۔ پھر ان کے دن ایسے ہی چلتے رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ پیچ اپ کر لیتے ہیں۔ اینا پھر ایرا کے ساتھ پیچ اپ کر دیتی ہے۔ ناز کی کال آ جاتی ہے اینا کے پاس، پھر کال پک کرتی ہے۔ ناز بولتی ہے میں کیا سن رہی ہوں، تم اور ایرا پھر سے ساتھ ہو، تم نے پھر سے اسے آنے دیا اپنی لائف میں؟ پھر ہنا بولتی ہے اچھا میری بات سنو۔ بولتی ہے تم پہلے مجھے بتاؤ ہاں یا نہ ہاں۔ بولتی ہے یار دیکھو ناز، اسے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو رہی ہے نا، اسے دھوکا مل گیا ہے نا، تو اسے دھوکا ملنے کے بعد پچھتا رہی ہے کہ مطلب۔ بولتی ہے اچھا اسے دھوکا مل گیا ہے تو مطلب تیرے پاس آ گئی ہے سارا کے لیے؟ تو بولتی ہے وہ تم سے پیار نہیں کرتی، وہ تو سارا کے لیے آئی ہے۔ تو ہنا بولتی ہے آئی نو یار، مجھے پتہ ہے اسے دھوکا ملا ہے تبھی تو میرے پاس آئی ہے نا، تو میں بھی اسے پیار کرتی ہوں نا، میں نے اسے معاف کر دیا یار، ایسا نہیں بولتے ہیں، میں اسے پیار کرتی ہوں، اسے اپنی غلطی کا پچھتاوا ہو رہی ہے۔ تو ناز بولتی ہے نہیں یار میں ابھی بھی بول رہی ہوں، تم اس کے پاس نہیں جاؤ گی، جیسے وہ چل رہی ہے اس کے ساتھ چلو، کسی اور لڑکی کو دیکھ لو۔ انہیں بولتی کبھی نہیں یار، کبھی بھی نہیں، میں سوچ بھی نہیں سکتی، تو دیکھنا تو دور کی بات ہے، میں ایرا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ بولتی ناز بولتی یار اس نے تمہیں دھوکا دیا، اس حالت میں پہنچایا، اتنا ذلیل کیا، اس کے باوجود بھی تم نے اس کو موقع دے دیا ہے، یار میں کیا بولوں۔
بولتی ہے یار ناز میری بات سنو، اسے غلطی ہو گئی تھی نا، پچھتاوا ہو گیا ہے، اب غلطی کا احساس ہو گئی ہے تو میرے پاس آ گئی ہے تو میں اسے موقع دے دیا، پلیز یار تم بھی معاف کر دو نا۔ بولتی میں معاف کبھی بھی نہیں کروں گی، تمہیں کرنا ہے تو کر لو، تم نے کیا ہے، تم پیار کرتی ہو اس سے، میں بھی تو ابھی بھی بولتی ہوں بات ہی مت کرو۔ پھر ہیرا کی کال آتی ہے، بولتی ہے اچھا جان ناز بات سنو نا، بولتی ہے کال آ رہی ہے، بولتی ہے تو بھاڑ میں جاؤ، بولتی باہر اچھا باڑ میں جاؤں، تو بولتی ہاں نا باڑ میں جاؤ، ایرا جو ہے نا باڑ، بولتی ہے اے یار وہ پہاڑ نہیں ہے، میرا پیار ہے، میرا سکون ہے، تو بولتی ہے اچھا اچھا جاؤ اپنے سکون کے پاس ہی جاؤ۔ تو یہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، ایرا کی کال آتی ہے، پھر ایرا بولتی ہے کیا ہو گیا ہے، کہاں تھی، کال کب سے کر رہی ہوں، بولتی ہے سوری جان وہ ناز کی کال آ گئی تھی، اس سے بات کر رہی تھی، بولتی میری کال دکھائی نہیں دے رہی تھی، بولتی اچھا بابا سوری آئندہ نہیں ہوگا ایسا۔ تو یہ لوگ گائز بات کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھتے ہیں اگلے پارٹ میں کیا ہوتا ہے، ایرا پھر سے اینا کو دھوکہ دیتی ہے یا اس کے ساتھ رہتی ہے، ہم اگلے پارٹ میں دیکھتے ہیں ان کا پیار کب تک کہاں جاتا ہے، تو اگلے پارٹ کے لیے جڑے رہیے گا۔ لیکن یار ایک بات تو ہے اینا کی سچ ہے، دیکھو کتنا پیار کرتی ہے، ہیرا کی کتنی بڑی غلطی معاف کر دی، اسے دھوکہ دے دیا، یہاں تک کہ اس کی حالت پوری ہو کر کے اس کا زندگی تباہ کر کے پھر اس کے پاس آ گئی ہے۔ اب دیکھنا پیار اندھا ہوتا ہے، صرف اسے کچھ دکھائی نہیں دیتی ہے، تو ہینا کی ابھی یہی کنڈیشن تھی، کیونکہ ہیرا کا دھوکہ تو اسے دکھائی نہیں دے رہی ہے، بس ہیرا سے پیار کرتی ہے، ہیرا کو خوش دیکھنا چاہتی ہے تو اس لیے اس کا ساتھ دے رہی ہے، پھر بھی ہیرا نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے یار۔ اب دیکھتے ہیں اسٹوری کیا موڑ لے کے آئے گی اگلے پارٹ میں، اسٹوری کے ساتھ جڑے رہیے گا گائز۔ اوکے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، دعا ہے یار جو جس سے پیار کرتی ہے وہ اسے مل جائے، اسے بیچ راستے میں چھوڑ کے نہ جائے، جو آج اینا کی حالت ہو گئی تھی۔ اینا نے تو موقع دے دیا ہے، اب دیکھتے ہیں دوسرے موقع یا دوسری دفعہ پھر سے اینا کو دھوکہ دے گی، کیا ہوگا اسٹوری میں یار۔